अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से बात करनी है और इस वक्त मुहाजिरीन का मसला सबसे ऊपर है। तो आज की जो वीडियो है वो भी मुहाजिरीन के मसले के हवाले से है। आपके लिए ये बात बड़ी हैरानकुन होगी कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान में 30-40 लाख अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में हैं और इस तरह ईरान में भी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का नाम दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में नहीं आता कि जिसके मुहाजिरीन दुनिया में मौजूद हों, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान उन दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है कि जिसके मुहाजिरीन दुनिया में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान जिस तरह और कई चीज़ों में यानी मनफी चीज़ों में उसका नंबर आगे होता है और मुस्बत चीज़ों में वो 142 और 140 और 200 पे उसका नंबर होता है। तो इन मनफी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के मुहाजिरीन यानी दुनिया में किसी भी मुल्क के जो मुहाजिरीन होते हैं तो वो उनकी जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 पे पाकिस्तान का नाम आता है और छठे और सातवें नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है कि इसके पाकिस्तान के मुहाजिरीन दुनिया में मौजूद हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 1.5-2 करोड़ मुहाजिरीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि मुहाजिर कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो मुहाजिर, इसका जिक्र मुहाजिरीन की अक़साम जो हैं वो हदीस में भी बयान हुई है। एक बड़ी मशहूर हदीस है और तकरीबन हदीस की हर किताब में ये हदीस मौजूद होती है और यहाँ तक भी होता है कि तकरीबन अहादीस की अक्सर किताबों का आगाज़ भी इसी हदीस से होता है। और बुखारी शरीफ जो हदीस की सबसे मशहूर किताब है उसका भी आगाज़ यानी बुखारी शरीफ की जो सबसे पहली हदीस है वो भी यही है। वो हदीस सुन ले, उस पर मुहाजिरीन की अक़साम बताई गई हैं। फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिम मा नवा फ़मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। इस हदीस में मुहाजिरीन की 2-3 अक़साम बताई गई हैं। फरमाया कि एक मुहाजिर वो होता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता है, यानी उसकी हिजरत का जो मकसद और पर्पज़ होता है वो दीन होता है, अल्लाह होता है, उसका रसूल होता है। दूसरा मुहाजिर वो होता है कि जो अपनी माशी या दुनिया के हुसूल के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए हिजरत करता है। और तीसरा मुहाजिर वो होता है जो किसी औरत के लिए या शादी के लिए हिजरत करे। तो बहरहाल यहाँ पर हिजरत की जो एक किस्म बताई गई है वो है मुआशी हिजरत। तो आज दुनिया में 2 तरह की हिजरतें होती हैं, एक जंगी हिजरत होती है और एक मुआशी हिजरत होती है। जंगी हिजरत ये होती है किसी मुल्क में जंग लग जाती है, तब बमबारी होती है, तबाही बर्बादी होती है, तो वहाँ से लोग हिजरत करते हैं। जैसे शाम में हुआ तो शामी लोगों ने तुर्की की तरफ हिजरत की, फ़लस्तीन में आजकल गज़ा में जो हुआ तो फिर भी लोगों ने हिजरत की। इसी तरह अफ़गानिस्तान में जंग मुसल्लत की गई, पहले रूस की तरफ से फिर अमेरिका की तरफ से, उसमें लाखों मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान और ईरान आ गए। दूसरी होती है मुआशी हिजरत कि कोई आदमी अपने रोज़गार के उसूल के लिए, अपनी माईशत को बेहतर करने के लिए और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपनी माशी अपने और अपने घर वालों की माशी हालत को बेहतर करने के लिए वो हिजरत करता है। वैसे हिजरत सिर्फ ये नहीं होती कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर भी हिजरत होती है। एक इलाके से आप दूसरे इलाके हिजरत करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूँ तो आज से 30-40 साल पहले मैंने भी हिजरत की। मेरी हिजरत जो थी वो दीन के लिए थी, दीन को सीखने के लिए थी। एक हिजरत होती है ये। तो माशी जो हिजरत है उसमें पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में पाकिस्तान का नाम है। तो माशी हिजरत ये होती है कि इंसान अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, रोज़गार के लिए किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हिजरत करता है। अब तरक्की याफ्ता ममालिक में होता क्या है, यानी दुनिया मुहाजिरीन को डील कैसे करती है। सबसे अहम जो आज की जो मेरी वीडियो है ना, इस वीडियो का अहम नुक्ता ये है, अहम पॉइंट ये है कि जिसके गिर्द ये सारी मेरी बहस घूम रही है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दुनिया मुहाजिरीन के साथ डील कैसे करती है। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। देखिए, पाकिस्तान में मुहाजिर आए अफ़गानी, तो वो आकर यहाँ पर रहने लगे। हमने उनको कोई किसी कानूनी दायरे में नहीं लाए, जबकि दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मालिक महाजरीन को एक कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर लाते हैं। उनको लाकर उनको अपनी सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं और उनको अपनी मुल्की मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाते हैं और उनसे फिर टैक्स लेते हैं। इससे उस मुल्क को भी फ़ायदा होता है, यानी जितने मर्ज़ी मुहाजिरीन चले जाएँ वो मुल्क को उससे फ़ायदा ही होता है। और मुहाजिरीन को भी फ़ायदा होता है कि वो ख़ुद भी कमाते खाते हैं और पीछे अपने मुल्क में अपने घर को भी बेचते हैं, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है और उसके घर को भी फ़ायदा होता है। तो ये दुनिया का तरीक़ाकार है कि वो मुहाजिरीन को अपने कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर लाकर अपनी मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाते हैं। इसके बरक्स हमने क्या किया, हमने अफ़गान मुहाजिरीन को ना किसी कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर लाए, ना हमने उनको अपनी मईशत का फ़ाल हिस्सा बनाया, बल्कि हमने उनको आज़ाद छोड़ दिया। इसकी 2 वजह थी। यानी ये जो सब कुछ हुआ, हमने जो मुहाजिरीन को 30-40 साल यहाँ पर रहे और उनको हमने कानूनी फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं बनाया, उनको आज़ाद छोड़ा, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह इसकी ये थी कि इनको दिखाकर इनकी गुर्बत, इनकी पसमानदगी और इन पर होने वाला जुल्म व सितम और इनके गंदे कपड़े और इनके टूटे फूटे कैंप, ये चीज़ें दुनिया को दिखाकर हम
وہ ایڈ لیتے رہے دنیا سے، ٹھیک ہے نا، وہی جو ہماری عادت ہے منگتو ہونے والی، تو وہ ہم کرتے رہے، اور 30-40 سال تک ہمیں اقوام متحدہ بھی، این جی اوز بھی، عالمی ادارے بھی، امریکہ بھی، ان مہاجرین کے نام پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ڈالر امداد ہمیں ملی۔ اور پھر اس امداد کو، اور ظاہر ہے وہ ملنی بھی چاہیے تھی، ایڈ ملنی چاہیے تھی، کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے لاکھوں مہاجرین کو اگر ہم نے جگہ دی تھی تو یہ بھائی چارے کے طور پر، انسانی حقوق کے طور پر سب کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پاکستان کی مدد کرتے، اور لوگوں نے مدد کی، اقوام متحدہ نے بھی کی، امریکہ نے بھی کی، اور باقی دنیا کے ممالک نے، این جی اوز نے بھی کی۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس ریٹ کو اللہ تعالیٰ میں اڑا دیا، سب کچھ کھا پی کے مستی کر کے سب کچھ اڑا دیا۔ حالانکہ یہ چاہیے یہ تھا کہ یہ اربوں ڈالر جو آئے تھے ہم ان سے کوئی کام لیتے، ہم کوئی فیکٹریاں لگاتے، کارخانے لگاتے، اور کوئی ترقی ہم کرتے۔ اور یہ بھی ہمیں حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی جو 80 سالہ تاریخ ہے، اس میں 2 ادوار ایسے آئے ہیں کہ جن میں پاکستان کی معیشت کچھ بہتر ہوئی ہے، یعنی پاکستان معاشی لحاظ سے جو کچھ بہتر ہوا ہے تو 2 ہی دور ہیں۔ ایک جنرل ضیاء کا دور ہے سن 80 کی دہائی، اس میں پاکستان معاشی لحاظ سے خوشحال تھا، بہتر تھا، اور دوسرا دور ہے مشرف کا دور، کہ اس میں بھی پاکستان معاشی لحاظ سے کافی بہتر ہو گیا تھا اور کافی خوشحالی یہاں پر آ گئی تھی۔ اب ان 2 ادوار، ضیاء کا دور اور مشرف کا دور، جس میں پاکستان معاشی لحاظ سے کچھ بہتر ہوا، ان دونوں ادوار میں ایک چیز مشترکہ ہمیں نظر آتی، وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ضیاء کے دور میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جو رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا، اٹیک کیا، تو لاکھوں مہاجرین پاکستان آئے، اور ان مہاجرین کے نام پر پاکستان کو کروڑوں ڈالر کی امداد ملی، جس سے پاکستان کی معیشت کافی بہتر ہو گئی۔ مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، وہاں پر بمباری کی، اور وہاں سے لاکھوں مہاجرین پاکستان آئے، اور ان مہاجرین کے نام پر ہمیں لاکھوں کروڑوں ڈالر امداد ملی، جس سے ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مہاجرین تو ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئے کہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت دو دفعہ یہ ہمارے ملک میں آئے، اور دونوں دفعہ ہماری معیشت بہتر ہوئی ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا کام یہ تھا کہ وہ جو ہمیں ایڈ ملی تھی اس سے بھی ہم کوئی فائدہ حاصل کرتے، اور پھر ان مہاجرین سے بھی ہم کوئی فائدہ حاصل کرتے۔ کیسے فائدہ حاصل کرتے؟ اس طرح کہ ہم ان کو قانونی فریم ورک کے اندر لاتے، ان کو قانونی طور پر تحفظ فراہم کرتے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں مہاجرین کے لیے اسکیمیں متعارف کروائی جاتی ہیں۔ گرین کارڈ کیا ہے؟ گرین کارڈ مہاجرین، یعنی دنیا کے مختلف ممالک سے امریکہ آنے والے جو مہاجرین ہیں ان کے لیے ایک اسکیم ہے کہ وہ گرین کارڈ حاصل کریں، گولڈن ویزا حاصل کریں، ورک ویزا حاصل کریں، ورک پرمٹ حاصل کریں۔ تو یہ طرح طرح کی اسکیمیں، پراپرٹی خریدیں اور شہریت حاصل کریں۔ دنیا کے مختلف ممالک نے اس طرح کی اسکیمیں دنیا کے مختلف ممالک لانچ کرتے ہیں، اور ان اسکیموں سے مہاجرین فائدہ حاصل کر کے شہریت بھی حاصل کر لیتے ہیں، قانونی دائرے کے بھی اندر آ جاتے ہیں، اس ملک کو بھی فائدہ دیتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ہم نے افغان مہاجرین سے 30-40 سال میں کوئی کام نہیں لیا، نہ ہم ان کو کسی قانونی فریم ورک کے اندر لائے، نہ ہم نے ان کو کوئی قانونی دائرے کے اندر ان کو لائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ عالمی ایڈ حاصل کرنا، اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے جو افسران ہیں، ہماری ادارہ جاتی کرپشن اس کو آپ کہیں، ہماری ادارہ جاتی کرپشن اس راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی کہ ہمارے جو افسران تھے انہوں نے یہ سوچا مختلف اداروں کے کہ اگر ہم ان کو قانونی فریم ورک کے اندر لائے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ان سے حاصل ہونے والی آمدنی اور ٹیکس حکومتی خزانے میں جائے گا۔ چونکہ ہمارے اداروں کے اندر کرپشن ہے، لہٰذا افسران نے اپنا ذہن لڑایا کہ ان کو اگر ہم قانونی دائرے میں لائے تو ان سے حاصل ہونے والی آمدن ہمارے ملک کی بیت المال میں، ہمارے قومی خزانے میں جائے گی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو رجسٹر ہی نہیں کرتے، ان کو اس طرح ہی آزاد چھوڑتے ہیں، اور جہاں پر دل کرے گا کھڑے ہو کر ان کی جیب سے پیسے نکال لیں گے۔ چنانچہ یہی ہوتا رہا پاکستان میں، جس کا دل کرتا ہے، جس پولیس والے کا دل کرتا ہے، وہ کسی افغانی کو کھڑا کر کے کہتے ہیں نکالو 10,000 روپیہ، نکالو 20,000 روپیہ، اور اس طرح مختلف افسران ان کی دکانوں پر جا کر، ان کی ریڑھیوں پر جا کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ وہ پیسہ کوئی قومی خزانے میں نہیں جاتا بلکہ نیچے سے لے کر اوپر تک افسران کی جیبوں میں جاتا ہے۔ یہ ادارہ جاتی کرپشن نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ ہمارے ہاں تجاوزات ہوتی ہیں۔ میں مثال دوں گا آپ کو اسلام آباد کی، کہ اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں میں لوگ تجاوزات جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی ریڑیاں لگاتے ہیں، ٹھیلے لگاتے ہیں، اور اس طرح مختلف ٹھیے لگاتے ہیں۔ تو اب سی ڈی اے کیا کرتا ہے؟ سی ڈی اے نہ تو ان کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے اور نہ ان کو روکتا ہے، کیونکہ اگر سی ڈی اے ان کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا تو پھر ان سے حاصل ہونے والی آمدنی جو 3,000، 5,000، 10,000 مہینے کی ہوگی وہ قومی خزانے میں جائے گی۔ لہٰذا سی ڈی اے ان کو تحفظ نہیں فراہم، سی ڈی اے کے جو افسران ان کو تحفظ نہیں فراہم کرتے کہ اگر ان کو قانونی دائرے میں لائے تو پھر ان سے حاصل ہونے والی آمدنی قومی خزانے میں جائے گی، لہٰذا اس کو وہ قانونی دائرے بھی نہیں لاتے اور ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سی ڈی اے کے اہلکار آتے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں، جتنی بھی ریڑیاں، ٹھیلے، ٹھپے لگے ہوئے ہیں ان سب سے آ کر کسی سے 3,000، کسی سے 5,000، کسی سے 10,000 لیتے ہیں، اور یہ مہینے کے کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں جو سی ڈی اے کے نیچے سے لے کر اوپر تک، چیئرمین تک، اور اس سے آگے وزارتوں تک یہ پیسہ سارا تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کو قانونی دائرے میں نہ لانے کا فائدہ، کہ افسران کی جیبیں بھرتی ہیں۔
اگر ان کو قانونی دائرے میں لائیں گے تو پھر کسی بھی افسر کے پاس وہ پیسہ نہیں جائے گا، وہ قومی خزانے میں جائے گا۔ تو جس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے تجاوزات والا معاملہ، اسی طرح معاملہ ہوا افغان مہاجرین کے ساتھ کہ اگر ان کو قانونی دائرے میں لایا جاتا تو سارا پیسہ ان سے حاصل ہونے والا قومی خزانے میں جاتا، تو ہماری ادارہ جاتی کرپشن کی وجہ سے ان کو قانونی دائرے میں نہیں لایا گیا اور اس طرح لوٹ مار 30-40 سال تک جاری رہی۔ اب وہاں پر جنگ ختم ہو گئی، اب باہر سے ایڈ آنا بند ہو گئی، نہ اقوام متحدہ میں ایڈ دیتا ہے مہاجرین کے لیے، نہ امریکہ دیتا ہے، نہ کوئی دنیا کی اور NGOs دیتی ہے، تو اب ہمارے اوپر یہ بوجھ بن گئے۔ تو قانونی دائرے میں نہ لانے کی وجہ سے ہمیں جو نتائج حاصل ہوئے ان میں ایک نتیجہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہماری سیکورٹی خطرے میں پڑ گئی۔ ظاہر ہے جس بندے کا شناختی کارڈ نہیں ہے، جس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، سیم اس کے نام پر نہیں ہے، تو وہ کوئی جرم کرے گا، وہ ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، کوئی لوٹ مار کرے گا، کوئی دہشت گردی کرے گا، تو ہم تو اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ کسی بھی مجرم کو پکڑنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے نا، ہم عام طور پر آج کل موبائل کے ذریعے، لوکیشن کے ذریعے، سم کے ذریعے، شناختی کارڈ کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ تو جس بندے کا نہ شناختی کارڈ ہے، نہ اس کے سم اس کے نام پر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ان کو قانونی دائرے میں نہ لانے کی وجہ سے ملک میں سیکورٹی خطرے میں پڑ گئی۔ دوسرا، ہماری معیشت پر یہ لوگ بوجھ بن گئے، ہماری معیشت پر یہ لوگ بوجھ بن گئے، اور بوجھ بننے کی وجہ سے اب ہمارے لیے یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ جس طرح باقی دنیا کے ممالک مہاجرین کو ڈیل کرتے ہیں، پاکستان کے 80 لاکھ مہاجر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، افغانی تو صرف 30 لاکھ ہیں، پاکستان میں 30-40 لاکھ ہیں، لیکن صرف امریکہ میں پاکستانی 80 لاکھ مہاجر بیٹھا ہوا ہے، کینیڈا میں 30 لاکھ مہاجر بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب میں 15 لاکھ پاکستانی مہاجر بیٹھا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات میں، برطانیہ میں، ناروے میں، جرمنی میں، پورے یورپ میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں، جاپان میں، کوریا میں کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے اور نہ ان ملکوں کو پریشانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو قانونی دائرے کے اندر، اب ایک فریم ورک کے اندر شامل کر کے اپنی معاشی، اپنی معیشت کا فعال حصہ بنایا ہوا ہے۔ وہ ملک بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم ان 30-40 لاکھ افغانیوں کو کسی قانونی فریم ورک کے اندر لا کر ان کو اپنی فعال معیشت کا حصہ بناتے۔ اب دیکھیں، یہ جو علی امین گنڈاپور جو ہے یہ بار بار بیان دیتا ہے کہ جی ہم مہاجرین کو نہیں نکالیں گے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پشاور میں اتنے بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر بیٹھے ہوئے افغانی کہ ان کی اربوں ڈالر کی انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی، بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے پشاور میں۔ اگر یہ وہاں سے سارے ان کو نکال دیا جائے تو ظاہر ہے وہ پیسہ لے کے نکلیں گے تو پورا KPK کی معیشت جو ہے ٹھپ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ اس ساری ہماری KPK کی معیشت جو ہے بہت بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی جو ہے افغانی تاجروں کے اس پہ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو نکال دیا، افغانی ساروں کو پشاور سے نکال دیا تو ہمارا پشاور کا معیشت کا ٹھپا جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، ہماری جو ادارہ جاتی کرپشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جس طرح باقی دنیا کے ممالک جو ہے مہاجرین کو ٹریٹ کرتے ہیں، ہمیں بھی اس طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔